چینو چڑیا بہت ہی غریب تھی. اس کی ایک ہی بیٹی تھی پنکی. چینو کو پنکی سے بہت پیار تھا. پنکی عام بچوں کے جیسی نہیں تھی، وہ تھوڑی الگ تھی، بلکہ اس کو ایک ایسی بیماری تھی جس میں وہ پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگتی. چینو چڑیا کو اپنی بیٹی کی حالت کا بہت اچھے سے پتہ تھا. وہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس اس کو علاج کے لیے لے کر گئی، مگر کسی کے پاس بھی اس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا. ایک دفعہ چینو کو پتہ چلا کہ شہر کے بڑے ہسپتال میں ودیشی ڈاکٹر آ رہا ہے اور وہ بہت قابل ڈاکٹر ہے. چینو اپنی بیٹی کو وہاں لے کر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. پھر وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، میں 2 سال سے اپنی بیٹی کو لے کر ماری پھر رہی ہوں، مگر کسی ڈاکٹر کے پاس بھی میری بیٹی کا علاج نہیں ہے. میں بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں. پلیز میری بیٹی کا علاج کر دیجئے. میری بس ایک ہی اولاد ہے. یہی میری زندگی ہے اور یہی میرا سب کچھ ہے. ارے مجھے بیماری بتائیں، آپ اپنے ایموشنز نہ بتائیں. آپ بتائیے کیا مسئلہ ہے پنکی کو؟ ڈاکٹر صاحب، ویسے تو یہ دیکھنے میں بالکل ٹھیک لگ رہی ہے، مگر سوتے سوتے اس کو دورے پڑنے لگتے ہیں اور اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگتا ہے، اور جب اس کی یہ حالت ہوتی ہے تو یہ سب کچھ بھول جاتی ہے. اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ یہ میری بیٹی ہے. یہ کبھی کبھار بچوں کے جیسے کرالنگ کرنے لگتی ہے اور اپنے ہی بال نوچتی ہے. اچھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنکی کی یہ حالت کب سے ہے؟ کیا یہ پیدا ہوتے ہی ایسی تھی یا بعد میں ایسی ہوئی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، پنکی کی عمر 8 سال ہے. 6 سال کی عمر تک تو یہ بالکل ٹھیک تھی، اپنی کلاس میں فرسٹ آیا کرتی تھی، لیکن 2 سال ہوئے اس کی یہ حالت ہے. ڈاکٹر صاحب، مجھے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر بھوتوں کا سایہ ہے، کچھ پرانی آتمائیں ہیں جو اس کے ساتھ یہ سب کرتی ہیں، لیکن میں ان سب چیزوں پر وشواس نہیں کرتی. میں آج کل کے زمانے کی پڑھی لکھی عورت ہوں، میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی، اسی لیے اپنی بچی کو لے کر ڈاکٹروں کے پاس پھر رہی ہوں. ایک آخری امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں. کیا آپ کے پاس میری بچی کا کوئی علاج ہے؟ دیکھیے، ویسے تو میں ایک ڈاکٹر ہوں، میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کو غلط مشورہ دوں. پہلے میں بھی ان باتوں پر وشواس نہیں کرتا تھا، لیکن میرے پاس پہلے بھی 1-2 کیس ایسے آ چکے ہیں. مجھے پتا ہے چینو جی، آپ بہت غریب ہیں اور بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کرتی ہیں. دیکھیں، میں اگر آپ کو مس گائیڈ کروں گا تو یہ میرے پیشے کے ساتھ بے ایمانی ہوگی. دیکھیں جی، کہنے کو تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ اسے ودیش لے جائیں، وہاں اس کا اچھے سے علاج ہو جائے گا. مگر میں سمجھ گیا ہوں کہ اس کو کیا بیماری ہے. میں نے پنکی کو چیک کر لیا ہے، اسے کوئی ڈاکٹری بیماری نہیں ہے. میں آپ کو ایک ایسے پکشی کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے پاس پنکی کا علاج ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ جہاں بولیں گے میں اسے لے جانے کے لیے تیار ہوں، بس کسی کو سمجھ تو آئے کہ میری بچی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. یہاں سے تھوڑی ہی دور ایک دوسرے شہر میں کالو کوا رہتا ہے. وہ جھاڑ پھونک کرنے کا کام کرتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا جادو بھی ہو تو اس کا توڑ کر لیتا ہے. میں نے تو سنا ہے بڑی بڑی آدماؤں کو رسیاں ڈالی ہیں اس نے. بس آپ پنکی کو وہیں لے جائیں. پرنتو ایک چھوٹی سی سمسیا ہے. کالو کچھ دنوں کے لیے ودیش گیا ہوا ہے، اس کو آنے میں ابھی کچھ دن لگ جائیں گے. آپ کو اتنے دن انتظار کرنا پڑے گا. چینو چڑیا ڈاکٹر سے اس کا ایڈریس لے کر گھر آ جاتی ہے اور کالو کے آنے کا انتظار کرنے لگتی ہے. پنکی کی حالت دن بدن اور بھی زیادہ بگڑتی جا رہی تھی. اس رات چینو اور پنکی دونوں ماں بیٹی سو رہی تھی کہ اچانک پنکی کی پھر سے حالت خراب ہونے لگتی ہے. اللہ بلڑ بابا. پنکی تو ہوا میں ہے. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار. چینو خوفزدہ ہو کر اٹھ جاتی ہے. چینو نے دیکھا پنکی کی آنکھوں سے خون بہ رہا تھا اور وہ اپنے ہی بال نوچے جا رہی تھی. یہ پہلی بار تھی کہ چینو کو اپنی ہی بیٹی سے خوف آ رہا تھا.
اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسی حالت میں وہ اسے کیسے روکے۔ پاپا، پنکی بیٹا، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہوش میں آؤ، میں تمہاری ممی ہوں، میرے پاس آؤ۔ ممی؟ کس کی ممی؟ میری ممی؟ اے ممی، ویسے ممی کی ہوندا؟ ممی ہوندا ماں جی، متبل ماتے، ماتا جی پرنام۔ چینو تو پنکی کو اسی حالت میں چھوڑ جاتی ہے اور خود روم میں گھس کر خود کو لاک کر لیتی ہے۔ اسے لگا شاید وہ اسے نقصان پہنچا دے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد پنکی بے ہوش ہو گئی اور پھر اسی طرح چینو بڑی مشکل سے یہ دن گزارتی ہے۔ اس کے بعد کالو کوا ودیش سے واپس آ گیا تھا۔ پھر چینو پنکی کو لے کر کالو کے پاس جاتی ہے۔ وہاں پہنچ کر اس نے کالو کو ساری بات بتائی اور اس دفعہ جو پنکی کی حالت ہوئی وہ سب بھی بتایا۔ جی چینو بہن، میں نے تمہاری بیٹی کو چیک کر لیا ہے۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کا علاج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ ایک بھوتیا چڑیا ہے اور اسی نے پنکی کو اپنے وش میں کر لیا ہے۔ اب بھی کالو چینو کو یہ سب بتا ہی رہا تھا کہ پنکی کی پھر سے حالت خراب ہونے لگی۔ اس بار کالو نے فوراً سے پنکی کو رسیوں سے جکڑ لیا اور پانی پر کچھ پڑھ کر وہ پانی اس کے اوپر پھینکا۔ پانی کے اوپر گرتے ہی بھوتیا چڑیا سامنے آ گئی۔ اے کالو کے بچے، تیری یہ جرات! بچو، شاید تو نہیں جانتا میرا تعلق کس پریوار سے ہے۔ ہم جس کو اپنے وش میں کر لیں اسے مرتے دم تک نہیں چھوڑتے، اور پنکی کو تو ہم نے اپنے پریوار کا سدسیہ مان لیا ہے۔ ابے تیری تو بڑی آئی سدسیہ والی! ہم بھی اپنی بچی کو تیرے حوالے تھوڑی کریں گے۔ تجھے اسے چھوڑ کر تو جانا ہی ہوگا، اور اگر تو آسانی سے نہیں مانے گی تو میرے پاس اور بھی راستے ہیں۔ اور اس طرح کالو اور بھوتنی میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کالو اس کو اچھی طرح سے مارتا پیٹتا ہے۔ بھوتنی نے بھی کالو کو اچھے ہاتھ سے مکے دھر دیے۔ ارے مر گیا رے! اوئے ماں، بچاؤ مجھے! ابے ٹھہر جا ذرا، مجھے مارے گی؟ کالو نے بھی اس کی اچھی خاصی پٹائی کر دی۔ جب بھوتنی میں لڑنے کا دم ختم ہو گیا تو اس نے ہار مان لی اور پنکی کو چھوڑ کر واپس جانے کا وعدہ بھی کر لیا۔ اور اس طرح سے بھوتنی نے پنکی چڑیا کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی بھوتنی اسے چھوڑ کر گئی، پنکی کی رسیاں بھی کھل جاتی ہیں۔ لو بہن، تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ آج فائنلی تمہاری بیٹی کی جان چھوٹ گئی اور اب یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آئندہ کے لیے بھی ٹھیک ہی رہے گی، لیکن تمہاری بیٹی کے لیے مار بہت پڑی مجھے۔ جی وہ تو نظر آ رہا ہے، آپ کی آنکھ بھی سوج گئی ہے۔ سوری، میں ہنسنے کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ اصل میں آپ کا حلیہ دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ آپ نے تو مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ کو پتہ ہے 2 سال سے میں کتنی خوار ہو رہی ہوں، اور آپ نے ایک ہی دن میں میری ساری سمسیایں دور کر دیں۔ اللہ آپ کا ڈھیر سارا بھلا کرے گا، اور یہ مار بھی آپ کو ہمیشہ ہی یاد رہے گی۔ ارے بہن چھوڑو، یہ مار بھی کوئی مار ہوئی؟ میں تو بہت دفعہ اپنی ہڈیاں تک توڑوا چکا ہوں، اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر چینو چڑیا ہنستے ہوئے پنکی کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنی بیٹی کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے پنکی کو کبھی یہ شکایت نہیں ہوئی۔ کچھ پکشی جو آپس میں گہرے دوست تھے، ان کو کام سے چھٹیاں ہوئیں تو انہوں نے سیر پر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ یار طوطے، کہیں تھوڑا بریک مل رہا ہے، چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ اس بار ہم دوست اکیلے ہی جائیں گے، فیملی کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ خوب گھومیں گے، پھریں گے اور چل کریں گے۔ کیا کہتے ہو دوستو؟ ہاں یار، میں بھی سوچ رہا تھا کہ بریک لینا چاہیے، لیکن گھومنے کے لیے کوئی جگہ ڈیسائیڈ کی ہے کیا؟
ہاں میرے مائنڈ میں ایک جگہ آ رہی ہے. ہم ہر جگہ جاتے ہیں لیکن اس بار کسی ایسی جگہ جائیں گے جہاں پہلے کبھی نہیں گئے. ایک نئی جگہ پر جائیں گے. ہاں آئیڈیا تو بہت اچھا ہے. بہت ساری جگہیں تو ہم پہلے ہی گھوم آئے ہیں لیکن اس بار کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے پھر ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اس بار ہم کسی نئی جگہ پر جائیں گے. اگلے ہی دن وہ سب سرچ کرتے ہیں کہ اس بار وہ کہاں جائیں گے. کوا کہیں سے پرانا اخبار ڈھونڈ کر لاتا ہے. اخبار میں نٹور لال جی کے محل کا ذکر تھا. وہ محل اپنے دور کا بہت ہی خوبصورت محل کہلاتا تھا. وہ محل قدیم ہو چکا تھا. محل کی تصویر اخبار میں دیکھنے کے بعد وہ سب ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ اسی جگہ جائیں گے گھومنے کے لیے. اگلے ہی دن وہ گاڑی تیار کر لیتے ہیں وہاں جانے کے لیے. وہ اپنی ضرورت کا کچھ سامان گاڑی میں رکھ لیتے ہیں اور شمالی علاقے کی طرف نکل جاتے ہیں. وہ سب بہت پرجوش تھے اور آپس میں محل کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے. یار میں تو سوچ رہا ہوں نٹور لال جی نے کیا سوچ کر یہ محل بنوایا ہوگا اور وہ بھی شہر سے اتنا دور. میں تو یہ راستے دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں. یہاں کوئی بھی آگے پیچھے نظر نہیں آ رہا. کیا ہوا دوست, ڈر لگ رہا ہے کیا؟ ارے ڈرنے والی کوئی بات نہیں. پرانی اور قدیم چیزیں شہر سے دور ہی ہوا کرتی ہیں. مجھے تو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے. ذرا محسوس تو کرو کتنا سکون ہے یہاں. کوے بھیا تم کیوں خاموش بیٹھے ہو, کچھ بولتے کیوں نہیں؟ ارے میں تو تم لوگوں کو سن رہا ہوں. کسی کو ڈر لگ رہا ہے تو کسی کو سکون محسوس ہو رہا ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم جو سامان ساتھ لے کر آئے ہیں کیا وہ کافی ہوگا یا نہیں, کیونکہ یہاں تو کوئی دکان بھی نظر نہیں آ رہی. ارے دوستو چھوڑ بھی دو اندازے لگانے, وہاں پہنچ تو لینے دو, خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیسا ماحول ہے وہاں کا. کچھ ہی دیر میں وہ سب محل کے دروازے پر تھے. وہ محل تو واقعی بہت پرانا ہو چکا تھا. محل کے آس پاس کوئی اور گھر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی وہاں نظر آ رہا تھا. یہ سب دیکھ کر پہلے تو وہ گھبرا جاتے ہیں. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے دوستو. کیا ہمیں اندر جانا چاہیے؟ میری بات مانو تو واپس چلتے ہیں. یہ جگہ دیکھ کر تو مجھے ڈر لگ رہا ہے. یہاں بھوتوں کا ہی بسیرا ہوگا کیونکہ کوئی پکشی تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا. چلو جی بس اتنی ہی ہمت تھی, تم تو جگہ دیکھ کر ہی ڈر گئے. ابھی تو ہمیں اندر جانا ہے اور وہاں جا کر پرانی چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے. چلو آؤ اندر چلتے ہیں, ہو سکتا ہے یہاں کوئی ہو. پھر وہ سارے دوست اندر چلے جاتے ہیں اور دروازے پر دستک دیتے ہیں مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آتا اور دروازہ بھی اندر سے ہی بند تھا. کافی دیر دستک دینے کے بعد وہ لوگ اندر جانے کا کوئی اور راستہ دیکھنے لگتے ہیں مگر تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھل جاتا ہے لیکن دروازے کے سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا. ارے یہاں آؤ دوستو, یہ دیکھو دروازہ تو کھل گیا ہے, چلو اندر چلتے ہیں. وہ سب اندر داخل ہو جاتے ہیں. وہاں بہت اندھیرا تھا. کچھ دیر جائزہ لینے کے بعد ان کو وہاں پر ایک لالٹین پڑی نظر آتی ہے. ان کے سامان میں ماچس موجود تھی. لالٹین جلانے کے بعد وہ اسے لے کر پورے محل کا جائزہ لیتے ہیں. ابھی وہ گھوم پھر کر چیزوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اوپر والی منزل سے ایک آواز سنائی دیتی ہے. وہ آواز کسی چھوٹے بچے کے رونے کی تھی. سارے پکشی خوفزدہ ہو جاتے ہیں. دیکھا میں نے کہا تھا نا ایسی جگہوں پر بھوتوں کے بسیرے ہوتے ہیں, لیکن تم لوگوں نے میری کوئی بات نہیں سنی. ابھی بھی وقت ہے, واپس لوٹ چلتے ہیں, چلو. ارے کیا ہو گیا یار تمہیں, ایک چھوٹی سی آواز سے تم ڈر گئے. ہو سکتا ہے یہاں کوئی رہتا ہو. چلو آؤ اوپر چل کر دیکھتے ہیں.
भाई मैं तो ऊपर नहीं जा रहा, मैं तो बाहर गाड़ी में जा रहा हूँ। तुम लोग तसल्ली करके वापस आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारा गाड़ी में ही इंतजार करूँगा। और हाँ, एक बात सुनो, अब तुम लोगों ने इस जगह को देख लिया है ना, यहाँ हमारा रहना नामुमकिन है। ये जगह रहने के लायक नहीं है। हमें शाम होने से पहले इस जगह से बाहर जाना होगा। तोते भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ रहना नामुमकिन है। यहाँ ठीक से सोने का इंतजाम है और ना ही खाने का। तो फिर हम इतने दिन यहाँ कैसे रुकेंगे? और ना ही यहाँ आसपास कोई होटल नजर आ रहा है जहाँ रात गुजारी जा सके। लेकिन अब अगर हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमें तसल्ली से इस महल को देख लेना चाहिए। यहाँ की चीजें बहुत ही कदीम नजर आ रही हैं। यकीनन इस महल को किसी ने बहुत ही प्यार से बनवाया था, मगर अफसोस की बात तो ये है कि यहाँ कोई भी नहीं रहता और ना ही इस महल की कोई देखभाल करता है। अरे दोस्तों, ये क्या बात हुई भला? हम यहाँ इकट्ठे घूमने के लिए आए थे और तोते भाई तुम तो डर के बाहर जा रहे हो। ऐसा भी क्या हो गया? चलो ना, इस महल को ऊपर से भी देखते हैं और ऊपर जाकर बाहर की किसी जगह का जायजा भी ले ले हैं। हो सकता है यहाँ कोई आसपास होटल मिल जाए रात गुजारने के लिए। कबूतर भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें ऊपर जाना चाहिए। ना बाबा ना, मैं तो तुम लोगों के साथ नहीं जाने वाला। तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रहा तुम लोगों के साथ। मैं तो बाहर गाड़ी में जा रहा हूँ, और अगर तुम लोगों को किसी भूत ने पकड़ लिया तो मुझे आवाज दे देना, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तोता ये कहकर बाहर चला जाता है। कबूतर और कौवा अंदर ही रह जाते हैं। वो सारे महल की चीजों को बारी बारी देख रहे थे कि अचानक इनको फिर से रोने की आवाज सुनाई दी, और वो आवाज अब ज्यादा होती जा रही थी। दोनों दोस्त आवाज के पीछे पीछे ऊपर जाने लगते हैं। जैसे ही वो ऊपर जाने लगे, महल का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ये कैसे बंद हो गया? अरे कोई नहीं यार, तोता भाई होंगे, क्या पता वो जाते जाते दरवाजा बंद करके गया हो। तुम डरो नहीं, चलो आओ ऊपर चलते हैं। कौवा और कबूतर ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उनके ऊपर जाते ही रोने की आवाज आनी भी बंद हो गई। वो बारी बारी सारी जगह देखते हैं, मगर उनको कोई भी नजर नहीं आता। जब इनको कोई नजर नहीं आया तो वो दोनों भी खौफजदा हो गए और सोचने लगे कि ये आवाज कहाँ से आ रही थी और किसकी थी। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि एक खौफनाक किस्म की चील उन पर हमला कर देती है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, मगर उनकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही थी, क्योंकि महल का दरवाज़ा भी लॉक हो चुका था। ऊपर से अंधेरे की वजह से और कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। हो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुम लोग नहीं जानते कि यहाँ किसी का भी आना मना है? ये मेरा इलाका है और यहाँ आने की किसी को भी इजाजत नहीं है, और अगर कोई भूले से यहाँ आ भी जाए तो वो जिंदा वापस नहीं जाता। बच्चू, अब अगला शिकार तुम लोग बनोगे मेरा। तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। हा 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 हा। वो चील देखने में बहुत खौफनाक थी। उसकी आंखें भी सुर्ख थीं, जैसे खून उतरा हुआ हो। उसकी बातें सुनकर कौवा बेहोश हो जाता है। कौवे भैया, क्या हो गया तुम्हें? उठो, जल्दी उठो, हमें अपनी जान बचाने के लिए भागना होगा। उठ जाओ प्लीज, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। उठ जाओ ना कौवे भैया, प्लीज उठ जाओ। चील कबूतर पर भी एक जोरदार वार करती है और कबूतर के पंख से खून निकलने लगता है। खून निकलने की वजह से कबूतर भी बेहोश हो जाता है। वहाँ तोता भी गाड़ी में बैठा, जो उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद गाड़ी से बाहर आता है और महल की तरफ बढ़ने लगता है।
अरे कहाँ रह गए ये लोग? मैंने मना भी किया था, मगर मजाल है जो मेरी कोई बात सुन ले। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? अब तो मुझे टेंशन हो रही है। काफी देर हो गई, वो लोग अभी तक महल देखकर वापस ही नहीं आए। तोता महल के दरवाजे के पास पहुंच जाता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी दरवाज़ा नहीं खुलता। अब तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया था। उसके दिल में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे और मन ही मन उसको अंदाज़ा हो गया था कि उसके दोस्त किसी मुश्किल में हैं। तोता अंदर जाने की तरकीब में लगा हुआ था और दूसरी तरफ चील ने दोनों पक्षियों को रस्सियों से बांध दिया था। थोड़ी देर में उन दोनों को होश आ जाता है। हाय पानी, मुझे पानी दो। कोई है खुदा का बंदा जो मुझे पानी पिला दे। पानी। कव्वे भैया, मैं कहाँ हूँ और हमें इस तरह से रस्सियों में क्यों बांधा गया है? मेरे तो पंख बहुत दर्द कर रहे हैं। अरे मैं तो जख्मी हूँ, लेकिन मैं खुद को छुड़ा नहीं सकता। मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। मेरे बच्चे, मैं हूं ना तुम लोगों की मदद करने के लिए। बस थोड़ी सी देर और लगेगी, फिर मैं तुम दोनों की बिरयानी बनाकर खाऊंगी। मैं तो बहुत दिनों से भूखी हूँ। मैंने तो शुक्र किया मुझे कोई शिकार तो मिला। मेरे इलाके में जो कोई भी आता है वो मेरा नवाला ही बनता है। नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दें। हम नहीं जानते थे ये आपका इलाका है। अगर हमें पता होता तो हम कभी भी यहाँ ना आते। बस एक दफा हमें माफ कर दें, हमें जाने दें प्लीज, हमें जाने दें। जाने दो? अरे ऐसे कैसे जाने दो? अभी तो बिरयानी बनानी है मैंने तुम लोगों की। तुम लोग जरा यहाँ रुको, मैं बिरयानी बनाने का बंदोबस्त करके आती हूँ। चील ये कहकर कमरे से बाहर चली जाती है। कबूतर और कौवा दोनों डरे हुए बैठे थे। जिस कमरे में वो बैठे थे उस कमरे की खिड़की के बाहर तोता ये सब कुछ सुन रहा था। चील के बाहर जाते ही तोता खुद को छुपा लेता है ताकि वो चील की नज़रों में ना आ सके। चील के वहाँ से जाने के बाद तोता उड़कर खिड़की में आकर बैठ जाता है। वो अपने दोस्तों की मदद करता है और उनको रस्सियों से खोल देता है। चलो दोस्तों, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। और अगर तुम लोगों ने जरा भी देर की तो वो चील दोबारा आ जाएगी और तुम लोगों के साथ साथ मुझे भी कच्चा खा जाएगी। तोते भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं तो जख्मी हूँ, मैं तो चल भी नहीं सकता। मैं कैसे जाऊँगा? कोई बात नहीं कबूतर भैया, तुम्हें हिम्मत तो करनी होगी। हम लोग हैं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। हम तुम्हें इस हालत में यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। फिर कौवा और तोता कबूतर की मदद करते हैं। वो दोनों उसे अपने ऊपर बिठाकर खिड़की से छलांग लगा देते हैं और झट से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। चलो दोस्तों, फौरन हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर चील वापस आ गई तो हमारा जिंदा बचकर जाना बहुत मुश्किल होगा। जल्दी चलो। अभी तो शुक्र है कि मैं बाहर था। अगर मैं भी तुम लोगों की बात मानकर ऊपर चला जाता तो मैं भी तुम्हारे साथ वहीं रस्सियों में कैद होता और तुम लोगों के साथ साथ मेरी भी बिरयानी बन जाती। वो लोग तेज गाड़ी चलाकर वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं और आइंदा जिंदगी में तौबा करते हैं कि वो दोबारा ऐसी जगह पर कभी नहीं जाएंगे। शुक्र है दोस्तों, हम बच गए। लेकिन अब मैं पहला काम यही करूँगा कि न्यूज़पेपर में एक ऐड दूं, ताकि अब दोबारा कोई भी नटवर लाल जी के महल में नहीं जाए, क्योंकि अब वहाँ भूतों का बसेरा है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। न जाने कितने पक्षी अपनी जान गंवा चुके होंगे। इस चील ने पता नहीं कितने लोगों को मौत के घाट उतारा होगा। तुम्हारे ऐसा करने से और कई पक्षियों की जान भी बच जाएगी।
हम लोग तो एडवेंचर करने के लिए वहां गए थे, मगर हमें क्या पता था कि सारी जिंदगी का सबक लेकर ही लौटेंगे। अब तो मेरे बाप की भी तौबा जो मैं ऐसी किसी जगह पर जाऊं। इस वाक़े के बाद काफ़ी दिन लग गए उन लोगों के जख्म भरने में। आज इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी वो सब जब भी इस वाक़े को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो इस भूत बंगले की कहानी अपने दूसरे दोस्तों को भी सुनाया करते हैं।